بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQTV خصوصی پروگرام سیرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان زرمینہ۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے اور بے حد کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا اور تمام توفیقات عطا فرمائی کہ ہم اس ہستی کے ساتھ جڑ جائیں جو خود اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ بلا شبہ ہم سب کی زندگیوں کا حاصل ہی یہی ہے ناظرین کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں۔ لاتعداد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب پر۔ ناظرین محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گویا فضل و کرم کے حوالے سے بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی جانوں پر اور مومنین پر بہت زیادہ مہربان ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ مومنین کی مائیں ہیں، یعنی امہات المومنین ہیں، مدرز آف بلیورز ہیں۔ امہات المومنین کو یہ خصوصی اعزاز و اکرام اللہ رب العزت نے خود عطا فرمایا۔ ان کو یہ آنر، یہ ٹائٹل، یہ رسپیکٹ عطا کرنے والی ذات خود اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے کہ بے شک اللہ رب العزت نے ان کو خود منتخب فرمایا اور تمام تر پاکیزگی عطا کی اور عزت و اکرام سے نوازا۔ آج ہم جن پیاری ہستی، جن پیاری شخصیت کے حوالے سے اپنے پروگرام میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، آپ ہیں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے والد گرامی جب ایمان لائے تو وادی مکہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ بالکل ناظرین، چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے ہر ایک کلی، صدیق و عمر عثمان و علی۔ جی ہاں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، آپ کے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو بہت بڑی صحابیہ تھیں، اور اولاً یا ابتداً آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پاک کے حوالے سے بات کی جائے تو بعثت سے تقریباً 5 سال قبل جب خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں آپ کے تایا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں آپ کی پھپھو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی ترغیب پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اور آپ کے ماموں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو ایک بہت جانثار صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ناظرین، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبول اسلام کے حوالے سے بات کی جائے تو مورخین کے اکارڈنگ تقریباً 10 برس کی عمر میں ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قبول اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں۔ گویا بہت بچپن میں ہی آپ کو قبول اسلام کی سعادت حاصل ہوئی، اور آپ اسلام کی تمام تر برکات سے فیض یاب ہوئیں، اور آپ کا پورا خانوادہ اور آپ کا گھرانہ اسلام کی کرنوں کو سمیٹنے کے لائق ہوا۔ ناظرین، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسی پیاری ہستی ہیں کہ جب آپ نکاح کی عمر کو پہنچی تو آپ کا نکاح حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور جو بہت جانثار مجاہد تھے اور ہمیشہ صدائے ربی بلند کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس راستے میں جب بھی انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں شمولیت اختیار کی اور بھرپور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فقط 21 برس تھی جب آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینگ اے فادر، آپ کے والد ہونے کے ناطے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہنے لگے، کیونکہ آبویسلی آپ کی بیٹی بھی تھیں، بیوہ تھیں اور دکھی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے جا رہی ہیں اور ام المومنین کے درجے اور مرتبے پر فائز ہو کر جا رہی ہیں۔ جب آپ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بینگ اے فادر یہ نصیحت کی کہ میری بیٹی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، ہمیشہ ان کی اطاعت کرنا اور کبھی بھی ان کی دوسری ازواج کے ساتھ کمپیریزن یعنی موازنہ مت کرنا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اطاعت گزار تھیں، سلیقہ شعار تھیں، آپ بہت بلند عزم اور حوصلے اور ہمت کی مالک تھیں، آپ حق گو تھیں اور آپ سخاوت کا بے حد اہتمام کرنے والی تھیں۔ آپ کو عبادات سے خاص شغف تھا اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ ہمیشہ نماز کا اور روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ ناظرین کرام، یہ بات آج کی سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے اور اپنی ازواج کے لیے اسپیشلی اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آج کی خواتین کے لیے نالج، اویئرنیس اور وہ علم اور شعور بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بینگ اے وومن ہر عورت پہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی افراد معاشرے کا کوئی نہ کوئی فرد خواتین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اس کی اولاد کی صورت میں، اس کے بہن بھائیوں کی صورت میں یا اس کے شاگرد کی صورت میں، جس کی ان کو تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاریہ بھی تھیں، حافظہ بھی تھیں اور آپ ادیبہ بھی تھیں۔ آپ لکھا کرتی تھیں۔ آپ اس انتظار میں ہوتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور جبریل امین جب ان پر وحی کی صورت میں آیات لے کر آیا کرتے تھے تو آپ اس انتظار میں ہوتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائیں اور آپ ان کو یاد کر لیتی تھیں اور قرآن پاک کے نسخے میں ایڈ بھی کر لیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اس نسخے کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آپ کو یہ سعادت عطا ہوئی کہ وہ نسخہ، قرآن پاک کا نسخہ آپ کے پاس تا حیات محفوظ رہا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی ذوق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے اور یہ بات آپ کی علمی ذوق کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ سے تقریباً 60 احادیث مبارکہ مروی ہیں، کیونکہ ان احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے انمول موتی ہم لوگوں تک پہنچے، اور جو یقیناً ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اہم گائیڈ لائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بنت عمر سے بھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری احادیث مبارکہ مروی ہیں جو امت کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند حوصلے اور کمال کی مالک تھیں۔ آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا۔ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم انڈرسٹینڈنگ سے اور محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن بھی کیا کرتی تھیں، ان سے سوال پوچھا کرتی تھیں اور دینی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اکارڈنگ کہ سوال آدھا علم ہے، اگرچہ وہ اخلاص نیت پر مبنی ہو،
اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کریکشن بھی کروایا کرتی تھیں اور قرآنی آیات کے میننگز بھی سمجھا کرتی تھیں، یقیناً جو آج ہم سب انسانوں کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غور و فکر کے کیا کہنے کہ آپ کی ہر مسئلے پر کتنی خوبصورتی سے نظر ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اصحاب بدر اور حدیبیہ کے اصحاب جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، تو سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم میں سے گزارا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو منہ کے بل جہنم میں ہی پڑا رہنے دیں گے۔ تو ہر مسئلے پر بڑی خوبصورتی سے بڑا غور و فکر کیا کرتی تھیں۔ آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نہایت ادب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو کہ بے شک اسلام میں بڑا مقام پیارے عمر کا ہے، اس دنیا میں بڑا نظام پیارے عمر کا ہے، بھاگتا ہے شیطان بھی عمر کے نام سے محمود، ابلیس کو خوب لگام پیارے عمر کا ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم انڈرسٹینڈنگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو تو کیا کرتی تھیں، سوالات بھی کرتی تھیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب کیا کرتی تھیں اور پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسٹرکشنز پر عمل کیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، کیونکہ ان کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ تحریم کی آیات کا مفہوم کہ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی یہ زوجہ یعنی ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا صائم النہار ہیں اور قائم اللیل ہیں، یعنی دن کو روزہ رکھنے والی ہیں اور رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے والی ہیں۔ اس بات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا اور ان کے مقام کا اندازہ بڑی خوبصورتی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری متقیہ تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تب بھی آپ روزے کی حالت میں تھیں۔ آپ ہمیشہ سخاوت کا بھرپور اہتمام کیا کرتی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی بہت زیادہ دوستی تھی اور آپ آپس میں چیزوں کے تبادلے بھی کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن 45 ہجری میں شعبان میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں اور حضرت امیر معاویہ کا وہ دور تھا، ان کی حکومت کا دور تھا اور مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور کچھ دیر جنازے کو کندھا بھی دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنازے کو کندھا دیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کو قبر انور تک لے گئے، آپ کو قبر میں اتارا۔ ناظرین، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا تمام مال اللہ کی راہ کے لیے وقف کر چکی تھیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کے خوبصورت پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر امہات المومنین کا رتبہ اور مقام کس قدر بلند ہے، ہمیں کس طرح سے ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت و اتوار کو نکھارنا ہے، اور جب ان کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے تو انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط اور کنیکشن مضبوط کیا اور اس راستے کو اختیار کیا جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لینے کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت و اتوار کی روشنی میں اپنی سیرت کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شک ان سے محبت، ان کی رسپیکٹ کا جو سمبل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت مبارکہ کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہمیں عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے،
ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام سے اپنی میزبان زرمینہ کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔